جنہیں دنیا افضل البشر کہتی ہے، بعد الانبیاء بالتحقیق کہتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ذرا ان کی شان کو پہلے ملاحظہ کریں میرے آقا کے دیوانوں، میرے آقا رحمت عالم، نور مجسم، فخر آدم و فخر بنی آدم، روحی فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جسے بھی دین کی دعوت دی، کسی نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے کہا دیکھیں گے، کسی نے کہا سوچیں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی کو دین کی دعوت دی، فرمایا ٹھیک ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے، مشورہ کریں گے۔ اللہ اکبر، اے میرے آقا کے دیوانوں، مگر حضور فرماتے ہیں میرا ابو بکر وہ ہے کہ میں نے کہا میں اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، حضرت ابو بکر کی زبان سے فوراً نکلا میں مانتا ہوں۔ اے ابو بکر، جس سے بھی میں نے دین کی دعوت دی، کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، سب نے یہ کہا دیکھیں گے، سوچیں گے، بتائیں گے، مگر اے ابو بکر تم نے تو ادھر میں نے دین کی دعوت دی، ادھر دعوت کو قبول کر لیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا میں آپ کو آج سے نہیں، اللہ اکبر، بچپن کا زمانہ تھا، ملک شام کا سفر تھا، ایک گرجا گھر قریب، اللہ اکبر، سارے لوگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے جو گھنی چھاؤں کا پیڑ تھا، گھنی درخت، اللہ اکبر، گھنا درخت تھا، اس کے نیچے چھاؤں بہت اچھی تھی، مگر یا رسول اللہ آپ ایک ایسے پیڑ کے نیچے بیٹھے جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی تھی، جس کے اللہ اکبر نیچے ٹھنڈ تھی ہی نہیں، مگر آقا جیسے آپ پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھے، اس نے اپنی ٹہنیوں کو آپ کے اوپر لا کر کے بچھا دیا، سبحان اللہ، اس نے اپنی شاخوں کو آپ کے اوپر پن دیا، یا رسول اللہ اسی وقت سے میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ اور اس گرجا گھر کے جو پادری تھا اس نے آپ پر کلمہ پڑھا تھا، اس نے آپ پر ایمان لایا تھا، اور اس نے اللہ اکبر آپ کی مہر نبوت کو چوما تھا یا رسول اللہ، اور اسی نے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے جو بھی بیٹھا ہے آج تک وہ نبی ہی بیٹھا ہے، نبی کے بغیر آج تک کوئی، کیونکہ یہ فطرت بھی ہے کہ ہر انسان اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے گا جس کے نیچے چھاؤں ٹھنڈی ہوگی، بولو ہے نہیں، جس کے نیچے گھنی چھاؤں ہوگی، گھنی اللہ اکبر، جس کی یعنی شاخیں ہوگی، جس کے نیچے ٹھنڈ اچھی ہوگی، اسی کے نیچے تو بیٹھے گا، یہ جس کی شاخیں آسمان کی طرف ہوگی۔ مگر حضور جانتے تھے، حضور کو اللہ نے غیب عطا فرمایا اپنی فضل سے، اللہ اکبر، میرا رب خود فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو کل علم سکھایا۔ لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو کلّہا سکھایا۔ تو جو آدم میرے نبی کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہوں، انہیں کوئی علم سکھا دیے گئے ہوں، تو ذرا اندازہ تو لگائے میرے نبی کو کتنا علم ہوگا، اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ آئیے ذرا آگے چلیے، بولیے محمد سبحان اللہ، اور لہجے کے بولے یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابھی پہلے جمعہ علی کی عظمت بیان ہو رہی تھی، وہ کیا ذکر تھا، حجۃ الوداع کا، یعنی حضور کی زندگی کا آخری حج تھا، اللہ اکبر۔ اب بات چل رہی ہے حضور کے آخری خطبے کی، اور آخری خطبے میں جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، آخری نصیحتیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، یعنی یہ میری آپ کی بات ہے، اللہ کی قسم یہ میرے آپ کے لیے جملہ ہے۔ حضور کی تو ہر بات بے مثال ہے، حضور کی تو ہر گفتگو بے مثال ہے، آقا کی تو ہر ادا بے مثال ہے، اللہ اکبر، جس کے بارے میں قرآن خود فرماتا ہو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے حبیب ہم نے تمہیں ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اللہ جس کے بارے میں فرماتا ہو حبیب ہم نے انک لتہدی الی صراط مستقیم، حبیب ہم نے تمہیں ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا، تو کچھ تو آقا کی تاثیر ہوگی زبان میں،
میرے لیے آپ کے لیے ہے جملہ آخری وقت میں میں اور آپ اگر نصیحت کریں تو بڑی قیمتی تھی، مگر ذرا توجہ دیں، آخری خطبہ ہے میرے حضور کا، صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے آج تم پر دین کو مکمل کر دیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم الدین، آج دین اکمل ہو گیا ہے، آج دین کامل ہو گیا ہے، جو دین کی ضروری بات تھی آج تک وہ تمہیں پہنچا دی گئی۔ میرے آقا نے پھر ارشاد بہت لمبی، آخری خطبہ بڑا لمبا، اگر میں ساری باتیں چھیڑ تو لمبی ہو جائے گی۔ حضور نے بہت نصیحتیں کی تھی، نماز کے بارے میں، یعنی بیویوں کے بارے میں، بہت ساری آقا نے نصیحتیں فرمائیں، مگر حضور نے ایک جملہ جو مجھے یہاں موضوع کی مناسبت سے بولنا ہے، اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سرکار نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اس پہ یہ درد بھرا جملہ ذرا دل سے سنیں، سرکار نے مخاطب کر کے صحابہ کرام کو فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو دنیا میں رہے، چاہے وہ اللہ کی ملاقات کر لے، اللہ سے ملاقات کر لے، تو اس نے رب کی ملاقات کو پسند فرمایا، رب کی عزت کی قسم، جیسے اتنا جملہ حضور نے فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، چاہے تو وہ دنیا میں رہے یا چاہے رب کی ملاقات کو پسند کرے، اس نے رب کی ملاقات کو پسند کیا، جیسے حضور نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ کر رونے لگے اور روتے روتے کہتے ہیں، آقا آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضور، آپ نے یہ کیا کہہ دیا، یا رسول آپ نے یہ کیا کہہ دیا میرے آقا، آپ حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں، حضور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، آقا یہ کیوں فرما رہے ہیں۔ لوگوں نے سوچا ابوبکر صدیق حضور کو بزباز و نصیحت سے روک رہے ہیں، لوگوں نے سوچا ابوبکر صدیق حضور کی تقریر میں نئی رکاوٹ بن رہے ہیں، لوگوں نے کہا اس انسان کو کیا ہوا، ان ابوبکر کو کیا ہوا، یہ حضور کو ٹوک رہے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، ایک انسان نے اللہ اکبر تھوڑا سا جملہ ہارڈ کہہ دیا، فرمانی کیا انہوں نے اس بوڑھے انسان کو کیا ہوا، یہ حضور کو روکتے ہیں، ذرا جملہ سنیے، اللہ کرے اس جملے پر ان لوگوں کو نصیحت مل جائے جو میرے آقا ابوبکر صدیق کی شان میں بکواس کرتے ہیں، تو اللہ کرے انہیں جملے سے ہدایت مل جائے۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، خبردار 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 میرے ابوبکر کو برا مت کہو، جیسے یہ جملہ کہا اس بوڑھے انسان کو کیا ہوا، حضور نے فوراً فرمایا، خبردار میرے ابوبکر کو برا مت کہو، میرے ابوبکر کو برا مت کہو، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے دنیا میں سب سے حق ادا کر دیے، سب کے حق ادا کر دیے، اگر کسی نے ایک پیالہ پانی کا پلایا یا ایک پیالہ دودھ کا پلایا، میں نے سب کے حق ادا کر دیے۔ ذرا جملے پر غور کری، توجہ کیجئے، آقا فرماتے ہیں میں نے سب کے حق ادا کر دیے، مگر ابوبکر ہے، اس کے اتنے احسان ہیں دین پر، اتنے احسان ہیں دین پر۔ یہاں رک کر کے تھوڑا بتا بھی دوں، اللہ اکبر، شریعت کہتی ہے اگر 100 روپے کماؤ تو 2.5 روپے غریبوں کے لیے نکالو، فقیروں کے لیے نکالو، مسکینوں کے لیے نکالو، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، 97.5 روپے اپنے لیے رکھو، یہ شریعت کہتی ہے، مگر طریقت کیا کہتی ہے، ذرا توجہ دیں، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ طریقت کہتی ہے نہیں 97.5 روپے غریبوں کے لیے نکالو، فقیروں کے لیے نکالو، مسکینوں کے لیے نکالو، اور 2.5 روپے اپنے لیے رکھو۔ طریقت یہ کہتی ہے، اور حقیقت کہتی ہے کچھ مت رکھو، ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ طریقت کیا کہتی ہے، حقیقت کچھ مت رکھو، شریعت کہتی ہے 97.5 میں رکھو، 2.5 روپے اللہ کی رضا کے لیے نکالو، طریقت کہتی ہے 97.5 میں رکھنے کے لیے نکالو اور 2.5 روپے اپنے لیے رکھو، حقیقت کہتی ہے کچھ مت رکھو، سب کچھ رائے خدا میں۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ اظہار عطا فرمائے، دین کی قربانی کے لیے اللہ ہمیں یہ جذبہ اظہار عطا فرمائے۔ یہاں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، آج میری قوم کے لیے ڈی جے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے ہیں، آج میری قوم کے لیے ناچ گانے باجے کے لیے پیسے ہیں، آج میری قوم کے لیے اپنے بیٹوں کی شادیوں پر 10-10 20-20 50-50 ہزار کی
اللہ اکبر ویڈیو گرافی، رنڈیاں، ناچ گانے، باجی، آتش بازی کی، پیسے بکھیرنے کے لیے تو پیسے ہیں، بینڈ باجے کے لیے تو پیسے ہیں، مگر آج میری قوم کے پاس دین کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آج میری قوم کے لیے جہاں خدمت دین ہو رہی ہے ان کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا، عرب کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی 100 بار قسم، میں ٹنا سنی ہوں، میں ٹنی نہیں، میں ٹنا سنی ہوں۔ میں اپنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سبحان اللہ مشن چلنے کی کوشش کرتا ہوں، مسلک کے اعلیٰ دعا بھی کر لیں آپ، اللہ ہمیں آپ کو مسلک کے اعلیٰ حضرت سے محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں آپ کو مسلک کے اعلیٰ حضرت سے پیار عطا فرمائے۔ کسی موقع پر یہ بھی وضاحت ہوگی انشاءاللہ کہ مسلک کے اعلیٰ حضرت، اللہ ہمیں مسلک کے اعلیٰ حضرت سے محبت عطا فرمائے۔ مگر معاف کیجئے گا، آج میری قوم کے لیے، میری قوم کے پاس 20 چادریں مزار پر، 100 چادریں مزار پر، اس کے باوجود بھی 10 ہزار چادریں چڑھانے کے پیسے ہیں، مگر ماں کے سر پر دوپٹہ ڈالنے کے پیسے میری قوم کے پاس نہیں ہیں۔ چاڑوں کے موسم میں اپنی ماں کو گرم کپڑے، گرم شال اڑانے کے ماں کے لیے پیسے نہیں ہیں، باپ گرم کپڑے پہنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کو 100-200 روپے ہفتے کے اگر دے دے اور پھر 2-4 اگر ضرورت پڑ جائے ماں باپ کو دوائی کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، تحت پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، بڑے تلخ جملوں میں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے تمہیں پیسوں کی، کیا کر، کبھی ماں نے ہم سے یہ پوچھا اتنے پیسوں کا کیا، کبھی باپ نے ہم سے یہ پوچھا اتنے پیسوں کا کیا کرتے ہو، کبھی نہیں پوچھا۔ اللہ کے لیے حضور کی حدیث کا مفہوم سنیں، آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے وہ امیر ہو جائے، مالدار ہو جائے، جو چاہتا ہے عزتوں میں بھی امیر ہو جائے، دولت میں بھی، حلال پاک دولت میں بھی امیر ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ ماں باپ کا دل کھول کر خرچہ کیا، اپنی کمائی کا اکثر حصہ ماں باپ پر خرچ کیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے قریب آقا علیہ السلام کے دیوانوں کو عرض کر رہا تھا، شریعت کہتی ہے 2.5 روپے رکھو، شریعت کیا کہتی ہے 97.5 رکھو، طریقت کہتی ہے 2.5 رکھو 100 روپے میں سے، حقیقت کہتی ہے کچھ مت رکھو، سب کچھ لائے خدا میں قربان کر۔ اس پر صرف ایک ذات ہے جو کھڑی ہوئی ہے، دنیا انہی کو افضل البشر کہتی ہے، دنیا انہی کو عباد الانبیاء بالتحقیق کہتی ہے، دنیا انہی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، جنہوں نے شریعت پر بھی عمل کیا، جنہوں نے طریقت پر بھی عمل کیا، جنہوں نے حقیقت پر بھی عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے قریب آقا، تو حضور نے ارشاد فرمایا میں نے دنیا میں سب کے حق ادا کر دیے، مگر ابوبکر کے اتنے احسان ہیں دین پر کہ میں نے اس کے حق ادا نہیں کی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو نبی زمین و زمان کا مالک ہو، جو نبی چنین و چنا کا مالک ہو، اعلیٰ عظیم البرکت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے، سب کچھ نبی کے لیے ہے۔ ایسا نہیں کہ آقا احسانوں کو ادا نہیں کرتے، مگر دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ ابوبکر کیا ہے، ابوبکر کی شان کیا۔ حضور آخری خطبے میں فرماتے ہیں خبردار میرے ابوبکر کو برا مت کہو، اس کے اتنے احسان ہیں دین پر، میں نے تم سب کے حق ادا کر دیا، ابوبکر کا احسان ادا نہیں کیا۔ اللہ قیامت میں میرے ابوبکر کے احسانوں کو ادا کرے گا، میرا اللہ قیامت میں میرے ابوبکر کے احسانوں کو، میرا اللہ قیامت میں میرے ابوبکر کے احسانوں کو، یہ شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضور تشریف فرما ہے، آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کی موجودگی میں، میرے صحابہ جانتے ہو اللہ کس سے حساب نہیں لے گا، سبحان اللہ نہیں بولے، کوئی ہے مگر حضور فرماتے میرے صحابہ جانتے ہو اللہ قیامت میں کس سے حساب نہیں لے گا۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون ہے وہ ذات جس سے اللہ قیامت میں حساب نہیں لے گا؟ میرے حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ وہ میرا ابوبکر ہے جس سے اللہ قیامت میں حساب نہیں لے گا، وہ میرا ابوبکر ہے جس سے قیامت میں حساب
نہیں لے گا. اور ذرا توجہ دیں, قریب کیجئے محبت سے, اور ذوق ایمانی پیدا کیجئے صدیق اکبر سے, اور محبت کیجئے. سرکار جب معراج شریف کو گئے, کہاں گئے؟ زور سے بولیے. آقا جب معراج کو جا رہے تھے میرے آقا حضور رحمت عالم, جب معراج کو جا رہے تھے میرے حضور جب پہلے آسمان پر گئے, جا کر دیکھتے کیا ہے, صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں. دوسرے آسمان پر گئے, دیکھا صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں. تیسرے چوتھے آسمان پر گئے, فرمایا دیکھا میرے حضور نے کہ صدیق اکبر نظر آ رہے ہیں. پانچویں آسمان پر, چھٹے آسمان پر, ساتوں آسمانوں پر حضرت ابو بکر صدیق نظر آ رہے ہیں. میرے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, مولا یہ میرا ابو بکر ہے, جہاں جاتا ہوں یہ مجھے نظر آتا ہے. زمین پر بھی میرے ساتھ رہتا ہے, یا اللہ یہ یہاں بھی میرے ساتھ ہے. توجہ سے جملہ سنے, میرا اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تیرا ابو بکر تیرے عشق میں وہ مقبولیت کا درجہ پا گیا ہے کہ ہم نے اس کی شکل کا ہر آسمان پر ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے. ایک فرشتہ, یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. اور ایمانی پیدا کریں, حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کریں. ذرا زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اور لہک کے بولیں یا رسول اللہ. تشریف فرما حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ زور سے بولیے. حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. طائب سدرہ, بلبل سدرہ, روح الامین کون؟ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو بکر جو ہے بڑا چہیتا آپ کا عاشق ہے, مگر کپڑے کچھ وہ سیدھا ہے, کپڑے پیون لگے ہوئے پہنتا ہے. اللہ عشق میں کہہ رہے ہیں حضور صاحب کا بڑا عاشق ہے ابو بکر صدیق, بڑے عاشق ہیں. ان سے کہا کریں کہ سبحان اللہ, ذرا چندان نہ کریں. میرے حضور خاموش رہے. پھر کچھ دن کے بعد طائب سدرہ, بلبل سدرہ, روح الامین حضرت جبریل امین آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ اکبر, اے میرے آقا کے پیارے پیارے جوانوں, اس سے پہلے صدیق اکبر حاضر ہوئے. ذرا میری طرف دیکھ کے کہہ دیں سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کے سر بدن پر, آپ کے تن مبارک پر آج وہ کپڑا بھی نہیں ہے جو اس دن پہنے ہوئے ہیں. آج تو ٹاٹ کا گجا آپ کا ایک اوپر کا حصہ کرتا بنا ہوا ہے, ٹاٹ کا ایک حصہ آپ کا تہمت بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اس میں کھجور کے کانٹوں سے بٹن کی جگہ اللہ کھجور کے کانٹے لگ رہے ہیں. ذرا قربان جائیے. اتنے میں حضرت جبریل امین اللہ اکبر روح الامین فرشتوں کے سردار حاضر ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج حیرت دیکھیے, آج جبریل امین کا بھی وہی لباس ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کا لباس ہے. آج جبریل کا لباس ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس ہے. اب نبی نے ارشاد فرمایا, اے جبریل ابھی کئی دن پہلے میرا ابو بکر پیون کے کپڑے پہن رہا تھا, وہ سیدھے تو نے کہا ایسے کپڑے پہنتے ہیں. آج تو جبریل تو بھی ٹھاٹ کا اللہ اکبر کرتا بنائے ہوئے, ایک حصے کا تہمت بنا ہوا ہے. ذرا جملہ سنیے. حضرت ابو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ آج میرا یہ لباس نہیں ہے, آج آسمان کے اکثر فرشتوں کا لباس یہی ہے. اب صدیق اکبر سے پوچھیں, صدیق اکبر یہ ٹاٹ کا کپڑا جو تم نے کرتا بنایا ایک حصے کا ایک تہمت آخر مقبول کیسے ہو گیا اتنا لباس؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے کپڑے پہنے, کپڑے دھلے میں جو پہن رہا تھا وہ سیدھا ہو گئے. میں نے ان کپڑوں کو دھلا اچھی طریقے سے, سوکھنے ڈال دیے. بار بار چھوڑتا ہوں نہیں سوکھتے, بار بار چھوڑتا ہوں نہیں سوکھتے. اور میں حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہوں. ابو بکر حضور کے دیدار کے لیے تڑپ رہے, کپڑا سوکھ نہیں رہا. میں نے سوچا لے نہیں سوکھتا نہ سوکھ پڑا رہے. میں نے ایک حصے کا کرتا بنایا, ٹاٹ کا ایک تہمت بنایا اور حضور کی خدمت میں آ گیا. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کا وہ عشق رسول کہ جو کپڑے سوکھنے کا انتظار نہ کرے. ہم ہیں
ہماری زندگی حضور کی سیرت سے خالی ہے، نہ ہمارا کھانا حضور جیسا، نہ ہمارا پینا حضور جیسا، نہ ہمارا چلنا حضور جیسا، نہ ہمارا آداب و اخلاق، نہ سبحان اللہ ہماری سیرت، نہ صورت، نہ عادت، نہ اخلاق، اللہ ہمارا کردار، ہماری زندگی کے معاملات حضور جیسے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک حبیب کے صدقے ہمیں صدیق اکبر سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صدیق سے، حضور کے چار یاروں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو عشق رسول عطا فرمائے۔ میری کلمے کی بنیاد پر مجھ سے کوئی لغزش، کوئی خطا واقع ہوئے علماء آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرو، آپ بھی مل کر پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔